بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، قرآن پاک میں سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان اور زمین اپنی قدرت و حکمت سے پیدا کی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیات مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ محض ایک آسمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسی طرح 7 آسمانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو کہ صاحب عقل کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتی ہے کہ تہ بتہ 7 آسمانوں سے اور 7 زمینوں سے مراد کیا ہے؟ کیا ہماری اس کائنات کی طرح اور کائنات بھی وجود رکھتی ہیں جہاں ہم انسانوں جیسی یا کوئی اور مخلوق بستی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری کائنات سے بالکل جدا اور الگ ہیں؟ زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ یا پھر اوزون لیئر وغیرہ ہیں جو کہ زمین کو ہر لمحہ خلا سے آنے والے دیگر خطرات سے بچاتی ہے اور زندگی کے وجود کو زمین پر قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں سے مراد ہمارے آسمان جیسے اور 6 آسمان اور بھی ہیں اور 6 جہاں اور بھی ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 250 سے زیادہ جگہ پر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ بلکہ اسی طرح سورۃ اسراء کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں سب کے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار غفار ہے۔ یعنی کہ خالق کی کائنات میں صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائنات اور 7 جہان بنائے، اور اپنی کائناتوں کے اندر اسی زمین کی طرح کئی زمین موجود ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین سے آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کا واضح ترین ثبوت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر، جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر دوسرا آسمان جس کا نام زیتون ہے اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے شعاعیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ سے ملاقات کی، جبکہ تیسرا آسمان جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہوا ہے، جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور چوتھا آسمان جسے زہرا کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی کا بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پانچواں آسمان جسے مزین کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہوا ہے، یہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، اور چھٹے آسمان جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ساتواں آسمان جس کا نام لابیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی کہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کی طرح اسی کے اوپر آسمان پر بھی ایک خانہ کعبہ موجود ہے، جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو کہ ایک بار طواف کر لے تو دوبارہ اس کی زندگی بھر باری نہیں آتی۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہے، اور جنت کا ہر ایک درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے، اسی طرح جہنم کے بھی کئی درجے ہیں، یعنی کہ 7 سیارے اور 7 پلینٹس، جس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت تک موجود ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام
اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے، اے اللہ کے رسول، یہ میری جگہ ہے، اگر میں نے اس کے آگے ایک قدم بھی بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ اس زمین اور آسمان پر پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کی وہ آیات جن کا زمین کے بارے میں آسمان کی طرح ذکر ہے، اور ان آیات میں زمین کا حوالہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہاں ہماری طرح کی مخلوق موجود ہیں، اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر آسمان کے دروازے سے گزر کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی تمام روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتہ موجود ہے، اور وہ اس روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر ان کی روح کو ان کے اندر گزرنے دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش کو برسا دیا، اور پھر اس نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہان کے لیے اسوہ حسنہ بنایا اور اس کتاب کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔